نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ کی اہمیت پر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ جس طرح اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور اسی طرح نماز کا ادا کرنا ہے اور حج کی ادائیگی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور اسی طرح اس میں سے ایک زکوٰۃ کی ادائیگی ہے جو کہ اس ارکان اسلام میں سے بنیادی رکن ہے۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اللہ کریم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی ترغیب دی ہے، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے قرآن کریم میں بہت ساری وعیدات ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں زکوٰۃ ادا نہ کر کے مال ان کے لیے خیر ہے۔ فرمایا کہ ہرگز نہیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ فرمایا کہ یہ مال ان کے لیے وبال جان ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اور فرمایا کل قیامت کے دن یہ مال ان لوگوں کے لیے گلے کا طوق ہوگا۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فرمایا کہ یہی ان کا زیور اور یہ مال اور نقدی جو بھی مال ہے، فرمایا کہ انہیں آگ کے اندر تپایا جائے گا، اور اس سے ان کی پیشانی اور ان کے پہلوؤں کو، ان کی پشتوں کو اس سے داغا جائے گا، اور ان کے لیے سزا ہوگی۔ جی ناظرین، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں اس پر۔ تو ناظرین، زکوٰۃ کا ادا کرنا عاقل بالغ مسلمان کے لیے صاحب نصاب ہونے کے بعد اس پر اس کی ادائیگی فرض اور ضروری اور لازم ہے۔ جی ناظرین، یہاں چونکہ ہمارا جو موضوع ہے یہاں وہ صرف مسائل پر ہے، تو یہ بنیادی کچھ باتیں تھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، جنہیں جان کر کے اور نمونے کے طور پر پیش کیا گیا، جس سے ہمیں ترغیب ہو سکے اور اس کی ادائیگی کا انتظام کیا جائے، اور ادا نہ کرنے کے جو وعیدات ہیں ہم زکوٰۃ ادا کر کے ان وعیدات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ کریم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ چار طرح کے مالوں پر زکوٰۃ ہے۔ سونے پر ہے، چاندی پر ہے، نقدی جو روپے پیسہ ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اور نمبر 4 مال تجارت پر۔ یہاں پر سمجھیں، سونا انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح انسان کے پاس جو مال تجارت ہے وہ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح نقدی روپے پیسہ اتنا ہے جو کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ جی ناظرین، یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سونا اور چاندی کتنا ہو۔ دیکھیں، ایک آدمی کے پاس سارے اموال کو چاندی کے 52.5 تولہ کی مالیت کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا جو بندہ مالک ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ دیکھیں، اگر کسی آدمی کے پاس سونا ہے، اکیلے سونے پہ زکوٰۃ اس صورت میں ہے جب اس کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، نقدی روپے پیسہ بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس مال تجارت بھی نہیں ہے، اور سونا اس کے پاس ہے، تو پھر اکیلا سونا اگر
7.5 تولہ ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ہے، اگر اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ جی ناظرین، اسی طرح چاندی ہے، تو چاندی ہے اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا 52 تولہ چاندی ہے، تو 52.5 تولہ سے کم پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب اس کے پاس سونا بالکل نہیں ہے، نقدی روپے پیسہ نہیں ہے، مال تجارت اس کے پاس نہیں ہے تب۔ اور اسی طرح نقدی صرف ہے اور کچھ نہیں ہے تو نقدی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہونا چاہیے، تب اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ اور اگر سونا بھی نہیں ہے، چاندی بالکل نہیں ہے، مال نقدی روپے پیسہ بھی نہیں ہے، صرف مال تجارت ہے اور مال تجارت بھی تھوڑا ہے، اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر وہ نہیں بنتا مال تجارت، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ناظرین، یہ میں نے بتایا اکیلے ہونے کی صورت میں، اور اگر کسی کے پاس 2 چیزیں ہیں یا 3 چیزیں ہیں یا 4 چیزیں ہیں، تو ان 2 کو 3 کو ملایا جائے گا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی طرف۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کے پاس 1 تولہ زیور سونا ہے، چاندی اس کے پاس نہیں ہے، نقدی روپے پیسہ اس کے پاس موجود ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، گویا اس کے پاس سونے کا 1 تولہ ہے اور نقدی روپے پیسہ کو 5، 10 ہزار جتنا بھی ہو وہ اس کے پاس ہے۔ اب دیکھیں، ان دونوں کو ملایا جائے گا، جب دونوں کو اکاؤنٹ کیا جائے گا تو دونوں کو ملا کر اس کی مالیت بنتی ہے 52.5 تولہ چاندی سے بھی زیادہ، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ایک دوسری مثال ہے، ایک آدمی کے پاس سونا نہیں ہے بلکہ چاندی ہے اور ساتھ اس کے تھوڑا سا مال تجارت بھی ہے، تو اب ان دونوں کو ملائیں گے، اگر اس کے پاس اتنی اماؤنٹ بنتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی جس کی آ سکے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اگر 2 کو 3 کو 4 کو یا 1 کو ملانے سے یا کسی ایک اکیلے کو اتنی مالیت میں وہ اگر نہ بنے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے تو ناظرین اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ جو ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ 7.5 تولہ زیور ہوگا تو اس پر زکوٰۃ آئے گی، اور اس صورت میں خصوصاً خواتین کے پاس 5 تولہ 4 تولہ زیور بھی ہوتا ہے اور کچھ نقدی پیسے بھی ہوتے ہیں، تو کہتی ہیں جی ہمارے پاس تو چونکہ 7.5 تولہ زیور نہیں ہے تو لہذا ہمارے پاس زکوٰۃ نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ کے پاس 2 تولہ 4 5 تولہ بھی ہے تو جو نقدی آپ کے پاس ہے اسے جب اس کے ساتھ ملایا جائے گا، شامل کیا جائے گا، تو یہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت سے پیسے کی مقدار بڑھ جائے گی۔ جب بڑھ جائے گی تو اس صورت میں آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ جی ناظرین، یہاں ایک اہم مسئلہ ایک اور بھی سمجھیں کہ مال تجارت کس کو کہا جاتا ہے؟ مال تجارت کہا جاتا ہے جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا جائے اور اینڈ تک اس کی نیت خریدنے کی ہو، بیچنے کی ہو۔ آدمی مال بیچتا ہے، لیتا ہے، پھر آگے فروخت کرتا ہے، مال لے لیا، آگے بیچ دیا، مال خرید لیا، بیچ دیا، تو اس کو کہتے ہیں مال تجارت۔ تو مال تجارت پر مال تجارت جو بھی ہو، دیکھیں یہاں ایک اور بات بھی ہے، اگر سونے کی دکان ہے، یہ سونے کا کاروبار ہے جس میں کام ہی یہی ہے کہ گولڈ لیا اور بیچ دیا، لیا خریدا بیچ دیا، یہ کاروبار ہے، تو یہ گولڈ جو ہے یہ بھی مال تجارت بن جائے گا۔ چاندی کا کاروبار ہے تو چاندی مال تجارت ہوگی، اور اسی طرح اگر مال تجارت اور جو صورت میں بھی ہو تو جس کا کام چاہے پراپرٹی ہے چاہے دکان ہے، جو چیز بھی ہے جس میں یہی ہو کہ بیچنا اور خریدنا ہو، تو وہ کیا بنتا ہے؟ اس کو مال تجارت کہا جاتا ہے۔ جی ناظرین، یہ میں نے تھوڑی سی تفسیر بتا دی ہے کہ صاحب نصاب ہونے کا مطلب کیا ہے، صاحب نصاب ہوتا کیسے ہے۔ صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا جس دن وہ مالک بن گیا، اتنی اماؤنٹ اس کے پاس ہو گئی، اتنی مقدار کا وہ مالک ہو گیا، اب اس دن سے لے کر کے دوبارہ سال کے بعد جب یہ دن آئے گا تو ناظرین اب اس کے اوپر کیا ہو گیا؟ سال مکمل ہو گیا، چونکہ زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے مال کے اوپر سال کا گزرنا لازم ہے، اور اگر سال نہیں گزرا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ دیکھیں مثال کے طور پر ایک آدمی 2024 کی بات ہے، اس سال میں
رمضان یکم رمضان کو وہ مالدار بنا، شادی ہوئی تو اس صورت میں زیور آ گیا، نئی دکان ڈالی، اب دکان کے اندر بھی ظاہر ہے کہ مال ڈالا ہے، مال تجارت ہے، مقصود بیچنا اور خریدنا ہے، دکان ڈالی بازار میں۔ اب یہ جو یکم رمضان 2024 کو یہ صاحب نصاب بن گیا ہے، چونکہ لاکھوں کا مال ڈال دیا بیچ میں۔ اب ناظرین جب آگے والا سال آئے گا 2025 یکم رمضان جب آئے گا تو اب اس کے اوپر ایک سال مکمل ہو جائے گا۔ اب جب سال مکمل ہوگا تو اب دیکھا جائے گا، دیکھیں زکوٰۃ کے لیے سال کا شروع اور سال کا اختتام دیکھا جاتا ہے۔ جس دن یہ صاحب نصاب بنا تھا یکم رمضان، مثال کے طور پہ یکم رمضان کو دکان ڈالی، شادی ہوئی، جیسے بھی صاحب نصاب بن گیا تو اب یکم رمضان سے آگے شوال ہے، پھر ذوالقعدہ، ذوالحج ہے، محرم، سفر، سال چل رہے ہیں۔ جب آئندہ یکم رمضان آئے گا تو یکم رمضان کو حساب کریں گے۔ اب اس کے پاس کیا ہے، جتنی اماؤنٹ یکم رمضان کو ہوگی اس موجودہ مال کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ جتنا مال ہے ساروں کو دیکھا جائے گا، زیور کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، مال تجارت کتنا ہے، نقدی روپے پیسہ کتنا ہے، اس سارے کو حساب لگا کر کے اب اس کے اوپر کیا آئے گی، اب اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اس کے لیے سال کا ہونا لازم ہے۔ درمیان میں مال کم ہو گیا، مال بڑھ گیا، مال زیادہ ہو گیا، اس کو اکاؤنٹ نہیں کیا جاتا، شروع اور اختتام کو دیکھا جاتا ہے۔ جی ناظرین، یہ میں نے نصاب کے متعلق کچھ تفصیل ذکر کر دی، نصاب کسے کہتے ہیں اور نصاب کیسے ہوتا ہے، اس کے متعلق یہ باتیں تھی۔ یہاں ایک سوال اور بھی ہے، عام طور پر جو مکان ایک سے زائد بنا رکھے ہوتے ہیں اور وہ عام طور پر رینٹ پہ دیا جاتا ہے، تو دیکھیں مکان رینٹ پر دیا ہے، دکان رینٹ پر دی ہے، اس مکان اور دکان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جو اس سے انکم آ رہی ہے، اگر وہ انکم اتنی ہے کہ اس کو جمع کیا جا رہا ہے ہر سال بقیہ خرچوں کے علاوہ، وہ اس قدر اماؤنٹ آ رہی ہے کہ انہیں جمع کیا جائے اور وہ جمع ہو رہی ہے، تو اس کو پھر صاحب نصاب اگر وہ بنتا ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ میں اماؤنٹ کو شامل کیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ مکان رینٹ پر دیا ہے، اتنے پیسے اس میں سے آ رہے ہیں جس سے گھر کا خرچہ وغیرہ چلتا ہے اور اس کے علاوہ اس سے پیسے جمع نہیں ہوتے۔ ناظرین یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اس سے پیسے جمع نہیں ہو رہے، جو دکان کا رینٹ آ رہا ہے، گھر کا رینٹ آ رہا ہے، وہ گھر کے خرچوں میں، فیسوں میں اس کی ادائیگی ہو رہی ہے، وہ جمع نہیں ہو رہا، تو ناظرین دکانیں ہیں، مکان ہے، پھر اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اگر انہیں جمع کیا جا رہا ہے اور جمع کر کے پیسوں کو رکھا جا رہا ہے تو سال پورا ہونے پہ پھر زکوٰۃ آئے گی۔ جی ناظرین، ایک اور مسئلہ ہے کہ جو گھر میں گاڑی وغیرہ ہے، ایک سے زائد ہے، گاڑی رکھی ہے، دیکھیں یہ گاڑی ضرورت کے لیے ہے، جو ضرورت کا سامان ہے، ضروریات کے لیے ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ یہ چونکہ جو گاڑی ہے یہ گھر کی ضرورت کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر گاڑی اس لیے ہے کہ اس سے رینٹ پر اس کو دیا جا رہا ہے یا اس کو چلایا جا رہا ہے، تو جو اس سے انکم آئے گی اس کا حساب بھی پھر یہی ہوگا، دیکھیں گے کہ وہ انکم جمع ہو رہی ہے، گھر کے خرچوں کے علاوہ ہے، سال اس پہ پورا ہو چکا ہے، اب اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر وہ خرچہ، وہ پیسے سارے گھر کے خرچے میں چل رہے ہیں تو ناظرین اس پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح جی ناظرین، پھر سب سے اہم مسئلہ یہ ہے، یہ زکوٰۃ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، زکوٰۃ دینا کس کو ہے، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ آپ ہر ایک کو دے سکتے ہیں، اس میں کچھ تفصیل ہے جنہیں آپ نہیں دے سکتے۔ باقی اس کے علاوہ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، بیٹا اپنے باپ کو نہیں دے سکتا، اسی طرح یہ اوپر نیچے تک ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو نہیں دے سکتا، دادا کو نہیں دے سکتا، نانا کو، نانی کو، دادی کو، یہ اوپر تک نہیں دے سکتا۔ اور باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو، اور اس طرح اپنی پوتی ہے، نواسی ہے، نواسا ہے، پوتا ہے، پڑپوتا ہے، یہ اوپر نیچے تک جو خاص ہیں، یہ اولاد در اولاد ہیں، یہ ان رشتوں میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ بہن ہے، اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اور اسی طرح خالہ زاد ہے، چچا زاد ہے، کزن ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح ناظرین زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب کا نہ ہونا، جو غریب ہے، مفلس ہے،
کمزور ہے، اس کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے جس پر اس پر زکوٰۃ فرض ہو، یعنی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنی مال نہیں ہے، تو جو اس طرح کا آدمی ہے، اس طرح کا گھر ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح مدارس ہیں جہاں بچے پڑھتے ہیں، وہاں رہائشی بچے ہیں اور ان کا کھانا مدرسے کے ذمے ہے، تو وہاں بھی زکوٰۃ اس راشن میں دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح ناظرین، سب سے اہم بات جو آخر پہ یہاں کچھ مسائل ذکر کیے گئے ہیں، ظاہر ہے سارے مسائل کا ذکر کرنا تو مشکل ہے، تو سب سے اہم بات ناظرین یہاں یہ ہے کہ زکوٰۃ میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو علماء کے سامنے، مفتیان کرام کے سامنے پیش کریں اور اپنے پوری مال کی تفصیل انہیں بتا دیں۔ میرے پاس اتنے مکان ہے، اتنے پلاٹ ہیں اور یہ گاڑی ہے، یہ میرے پاس اتنے مالیت ہے، تو اب مجھ پہ زکوٰۃ ہے یا زکوٰۃ نہیں ہے، تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ پر زکوٰۃ ہے یا آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ وہ ویڈیو اور تھوڑی سی لمبی ہو گئی، تو اس اعتبار سے اس کے اندر کچھ اہم باتیں اور کچھ مسائل تھے، تو ناظرین جن کا جاننا ایک مسلمان کے لیے، ایک نمازی کے لیے اور شریعت پر عمل پیرا ہونے والوں کے لیے لازم تھا۔ تو ناظرین، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔